کراچی کے ایک غریب علاقے کی تنگ گلیوں میں زندگی ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آتی تھی، جہاں دن رات کا کوئی فرق نہ تھا۔ علی ایک نوجوان جس کی زندگی پر غربت کا بوجھ تھا، ہر دن نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا۔ علی کے والد بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے اور چھوٹا بھائی بچپن سے ہی محنت مزدوری میں لگ گیا تھا۔ علی کا دل ہمیشہ کسی نہ کسی نئی امید کے ساتھ دھڑکتا تھا، مگر جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی کام نہ آتا تب تک وہ اپنی قسمت کو کوستا رہتا تھا۔ ایک دن جب علی شہر کے ایک دفتر سے مایوس واپس لوٹ رہا تھا، اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی، نائٹ گارڈ کی ضرورت، ہائی وے کے قریب ایک پرانی فیکٹری میں۔ یہ ایک معمولی سی نوکری تھی، لیکن علی کے لیے یہ کسی خواب کی حقیقت سے کم نہ تھی۔ اس نے فوراً درخواست دی اور بغیر کسی زیادہ امید کے فیکٹری پہنچ گیا۔ وہاں کی سرد مہری فیکٹری کی زنگ آلود اور پرانی دیواریں اور وہ اجنبی سی خاموشی، سب کچھ علی کو عجیب سا لگا۔ لیکن ان سب چیزوں نے علی کی مایوسی کو کم کرنے کے بجائے ایک عجیب سی جرأت بخشی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی علی کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مینیجر کی آوازوں میں کوئی خاص بات تھی، ورکرز کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان کی خاموشی جیسے ایک راز کی گواہی دے رہی تھی۔ علی نے اپنی نوکری کے پہلے دن یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رہ کر کام کرے گا اور زیادہ سوالات نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی رات آئی، فیکٹری کی خاموشی میں کچھ پر اسرار سا تھا۔ علی نے گارڈ روم میں بیٹھ کر رات کی ڈیوٹی شروع کر دی، مگر اس کے دل پہ یہ خوف بڑھتا گیا کہ کچھ ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ چند دنوں تک سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن علی کے دل میں یہ سوالات بار بار اٹھتے رہے کہ یہاں کچھ گہرا اور پر اسرار ہے جو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن 10ویں رات کو جب علی فیکٹری کے مختلف حصوں میں گشت کرنے نکلا، اس نے ایک عجیب آواز سنی، جیسے کوئی بھاری دروازہ بند ہو رہا ہو۔ اس آواز نے علی کو اس وقت جھنجھوڑ دیا، کیونکہ فیکٹری میں تمام مشینیں بند ہو چکی تھیں اور یہاں کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جس کی آواز اتنی زور سے آتی۔ علی فوراً آواز کے تعاقب میں نکلا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا سب کچھ خاموش ہو گیا۔ علی نے دروازہ کھولا، لیکن اندر کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور وہ فوراً واپس پلٹ آیا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا، اس کے پیچھے ایک سرگوشی کی آواز آئی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ علی نے مڑ کر دیکھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کا مقابلہ کرے گا، لیکن اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دوسرے دن علی نے فیکٹری کے ورکرز سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس سے بات کرنے سے گریز کیا۔ جب وہ فیکٹری کے ماضی کے بارے میں کچھ سوالات کرتا تو ورکرز فوراً چپ ہو جاتے۔ علی کو محسوس ہوا کہ وہ اس راز کو جاننے کے لیے کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا مزدور رشید علی کے پاس آیا اور دھیرے سے کہا، بیٹا تمہیں نہیں پتہ یہ جگہ کتنی منحوس ہے، جو بھی یہاں رات میں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ رشید نے مزید کہا، یہاں کے کام کے بارے میں سن کر میں ڈر گیا تھا، لیکن تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ چند دنوں کے بعد علی نے فیکٹری کے ایک پر اسرار کمرے کو دیکھا، جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن ایک رات وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ علی نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کی ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی، جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ علی کی نظریں آئینے پر رک گئیں، جو ایک کونے میں پڑا تھا۔ جب علی نے آئینے میں نظر ڈالی تو اس نے اپنے عکس کے بجائے ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ وہ شخص گھور رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ یہ واقعہ علی کے دماغ میں گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔
لیکن اس رات کے بعد فیکٹری کے ہر گوشے میں عجیب سی خاموشی محسوس ہونے لگی، اور عجیب و غریب سائے علی کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے اپنے خوف کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور فیکٹری کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کی سوچی۔ علی نے ایک دن فیکٹری کے بارے میں شہر کی لائبریری سے معلومات حاصل کی اور ایک پرانے اخبار میں فیکٹری کے حادثے کی رپورٹ پڑھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، جب ایک مشین گرنے سے درجنوں مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ ان مزدوروں کی لاشیں کبھی ان کے خاندانوں تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ اس کے بجائے فیکٹری کے مالک نے انہیں فیکٹری کے نیچے دفن کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی کو ان کی موت کا علم نہ ہو۔ علی نے جب اس حقیقت کو جانا تو اس کا دل بکھر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فیکٹری کے نیچے دفن روحیں بے چین ہیں اور وہ انصاف کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اس رات علی نے اپنے خوف کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فیکٹری کے نیچے تہخانے جانے والے دروازے کو کھولا اور نیچے اترنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ تہخانے میں پہنچا، اس کے ارد گرد ایک پراسرار سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سائے اس کے سامنے آئے اور ان کے منہ سے آواز آئی، ہمیں انصاف دلاؤ۔ علی نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے قاتلوں کو بے نقاب کرے گا اور ان کے خاندانوں کو انصاف دلائے گا۔ علی نے فوراً حکام کو اطلاع دی اور فیکٹری کے مالک کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ فیکٹری کے مالک نے اپنے اثر و رسوخ سے علی کو دھمکانے کی کوشش کی، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے میڈیا کا سہارا لیا اور عوامی دباؤ بڑھا دیا۔ تحقیقات کے بعد فیکٹری کے نیچے دفن مزدوروں کی لاشیں برآمد ہوئیں اور فیکٹری کا مالک گرفتار ہو گیا۔ علی نے انصاف حاصل کرنے کے بعد فیکٹری چھوڑ دی، لیکن وہ کبھی بھی ان راتوں کو اور ان روحوں کو نہیں بھولا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی ہمیشہ روشنی میں آتی ہے، چاہے کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو۔ فیکٹری کا راز اب دنیا کے سامنے تھا، لیکن علی کے لیے یہ ایک یاد دہانی تھی کہ کبھی بھی حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔